بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی کی حکومت تھی کیا؟ علی کی حکومت میں ہوا کیا؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ بھی میں سمجھا چکا ہوں جو لوگ نہیں تھے کہ جو کچھ امیر المؤمنین کی حکومت میں نہیں ہو سکا، کیوں میں نے اس وقت سمجھایا، ابھی میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا، وہ سب بھی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی حکومت میں ہوا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی حکومت میں ہوا کیا، اور جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے سامنے ہے نہیں، مومنین کے سامنے نہیں ہے تو دوسروں کے سامنے کیسے ہوگا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابھی نصاب کا مسئلہ چل رہا ہے نا، نصاب میں فضائل امیر المؤمنین نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہمارے جو ساتھی ہیں کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے علماء کہتے ہیں اہل سنت کے کہ اگر ہم نے علی کے سارے فضائل لکھ دیے تو ہمارے لوگ ہم سے پوچھیں گے باقی کدھر تھے؟ اس مجبوری کو آپ کو سمجھنا چاہیے، بھائی ہے نا، بھائیوں کی مجبوری کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ ان کی مجبوری ہے، اسی مجبوری کے تحت علی کی حکومت کو چھپایا گیا ہے، علی کی حکومت کی اچیومنٹ کو چھپایا گیا ہے۔ نہیں تو سوال پیدا ہوگا کہ ان سے جو افضل تھے یا زیادہ حکومت کی، انہوں نے کیا کیا؟ یہ سوال آتا ہے نا، بھئی ان کی حکومت میں کیا ہوا؟ تو علی کی 4 سال کی حکومت میں اتنا کچھ ہو گیا تو اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں بتایا کیا گیا ہے؟ علی کی حکومت کامیاب نہیں تھی۔ جو بات عام مارکیٹ میں ہے وہ یہ کہ علی کی حکومت کامیاب نہیں تھی، علی کو سیاست نہیں آتی تھی۔ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سیاست، جسے تم سیاست کہتے ہو، یہ سیاست نہیں ہے، یہ غداری ہے، غدر ہے۔ اس میں اگر مجھے خوف خدا نہ ہوتا تو میں تم سب سے آگے ہوتا۔ یہ تو کوئی سیاست ہی نہیں ہے، سیاست امیر المؤمنین کی ہے۔ اس سیاست میں، اس مختصر سے مدت میں امیر المؤمنین نے اس دنیا سے مہنگائی، فقر، فلاکت کا خاتمہ کر دیا۔ کیسے کیا؟ یہ صرف سمجھانے کی بات ہے۔ اور علی کی حکومت سے یہ سب چیزیں جو ہم عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ سب کو روٹی کپڑا مکان مل گیا، فقر ختم ہو گیا، مہنگائی ختم ہو گئی، سب خوشحال ہو گئے، سب لوگ بہترین زندگی گزارنا شروع کرتے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے، اور جو تحفہ ان 4 سالوں میں ملا ہے اسے ہم نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ جو عالم انسانیت کو ملا ہے انہی 4 سالوں کے خطبات کا ہے۔ پہلے امیر المؤمنین کو کس نے خطبہ دینے دیا، کس نے سنا؟ انہی 4 سالوں میں، اور کچھ بھی نہ ہوا ہو، ایک نہج البلاغہ ملا ہو، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن یہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بتائیں کہ یہ اچیومنٹ کیا ہے، کیا ہوا؟ امیر المؤمنین جب آئے اقتدار میں، ظاہری اقتدار میں جب آئے، تو اس سے پہلے کی جتنی کرپشن تھی، جتنی خرابیاں تھی، جتنی چوری ہوئی تھی، سب کو صرف 2 دن میں واپس لے کر آئے۔ آپ نے نعرے سنے تھے نا، 2 دن میں لائیں گے، ٹھیک؟ یہ صرف 2 دن میں سارا لوٹا ہوا مال واپس آ گیا۔ جانتے ہو کیسے؟ مالک سے کہا، مالک اشتر سے، کہ اپنے وزیروں کو، جو گزشتہ اشرار ہیں ان کے وزیروں کو اپنا وزیر نہ بنانا، چوروں کے وزیروں کو اپنا وزیر نہ بنانا، نہیں تو لوٹا ہوا مال واپس نہیں آئے گا۔ پہلا تو سمجھ میں آ گیا نا، پہلا فارمولہ سمجھ میں آ گیا کہ وزیر کوئی چور یا چوروں کا وزیر نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ اس کی ہسٹری بہت اچھی تھی، یہ اگر اچھا تھا تو چوروں کا وزیر کیسے تھا؟ کوئی وزیر چوروں کا باقی نہیں رہا، سب کے سب کو بیک قلم ایک ہی دن میں عزل کر دیا۔ پہلے والوں کے جتنے تھے سب ختم۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی، 2 دن رہنے دیتے، 4 دن رہنے دیتے، حکومت مضبوط ہو جاتی، اس کے بعد ہٹا لیتے، فرق پڑتا تھا؟ شام والا اگر 4 دن رہ جاتا، سال رہ جاتا، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ہمارے حساب سے۔ علی سے جب کسی نے کہا تو کہا کیا میں ظلم سے مدد لوں اپنی حکومت کے لیے؟ وہ حکومت کامیاب ہوگی جو ظلم سے مدد لے۔ اطلب النصر بالجور، کیا میں ظلم سے مدد لوں، جور سے مدد لوں تو میری حکومت قائم رہے؟ نہیں، میری حکومت کا قیام اس میں نہیں ہے کہ میں تخت پر رہوں، میری حکومت یہ ہے کہ عادل تخت پر رہے۔ امیر المومنین ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا، ایک آن کے لیے برداشت نہیں کیا، سب کو عزل کر دیا۔
شاید آپ کہیں جی اس سے پہلے بہت اچھا تھا، علی آئے، خانہ جنگی ہوئی، مہنگائی ہو گئی، مشکلات ہو گیا اور اکنامک کرائسس آئے، اس سے پہلے بہت اچھا تھا، سب لوگ بڑے مزے میں تھے۔ نہیں، اس سے پہلے اچھا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب امیر المومنین کو حکومت ملی اور آپ نے کہا کہ یہ بیت المال ہے، بیت المال میں جو کچھ ہے فی، اب فی کیا ہے میں بعد میں کبھی سمجھاؤں گا، جو کچھ فی ہے ان کو مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دو۔ بیٹھے انہوں نے گن کے دیکھا ہر مسلمان کو 3 دینار آتا ہے۔ انہوں نے بلایا، لوگوں نے لینا شروع کیا، طلحہ اور زبیر بھی آئے، طلحہ اور زبیر آئے تو 3 دینار ان کو بھی تھما دیا۔ تو میثم کو دیکھے کہتے ہیں یہ تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے مولا کا فیصلہ ہے؟ یہ جو تو 3 دینار دے رہا ہے مجھے تو زیادہ ملتا تھا، مجھے یہ 3 دینار تمہارا فیصلہ ہے یا تمہارے مولا کا فیصلہ ہے؟ کہا یہ مولا کا فیصلہ ہے، امیر المومنین کا فیصلہ ہے۔ دونوں گئے۔ جانتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ بہت طولانی ہے، میں ایک واقعہ صرف بتا دیتا ہوں۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، طلحہ امامت کے لیے کھڑا ہوا، زبیر نے دیکھا، آ کے طلحہ کو دھکا دے دیا، امامت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا، وہ اٹھ کے آیا، اس کو دھکا دیا۔ 1 گھنٹہ یہ دھکم پہلی چلتی رہی۔ لوگوں نے کہا خدا کو لیے معاف کر دو، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔ یہ ناقصین ایسے تھے۔ یہ آئے امیر المومنین کے پاس اور کہا کہ آپ نے کہا ہے ہمیں سب کے برابر ملے۔ امیر المومنین کہا ہاں، تو ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے جو سب کے برابر نہ ملیں؟ کہا نہیں، فلان ہمیں زیادہ دیا کرتا تھا، کیونکہ ہمیں فلان زیادہ دیا کرتا تھا، ہمیں اب بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ المومنین نے فرمایا رسول خدا تمہیں برابر دیتے تھے یا زیادہ دیتے تھے؟ کہا رسول خدا تو برابر دیتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا؟ جب شورا نے کہا تھا کہ سنت رسول اللہ کے ساتھ سنت شیخین پر بھی آپ کو عمل کرنا ہوگا، اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی سنت رسول اللہ تو ہے ہی ہے، سنت شیخین اس اشرافیہ کو جو زیادہ مل رہا ہے، شورا میں بھی اشرافیہ تھی نا، یہ بیوروکریسی تھی، ہمیں جو زیادہ مل رہا ہے وہ زیادہ ملتا رہنا چاہیے۔ اگر یہ مان لیں ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، میں نے صرف رسول خدا کی سنت پر چلنا ہے۔ اگر رسول خدا اور باقیوں کی سنت میں تضاد نہیں تھا تو کہتے بہت اچھا ہے، یہ بھی رسول کی سنت پہ چلے تھے، آپ بھی رسول کی سنت پہ چلیں۔ نہیں، خلافت نہیں دی گئی، اشرافیہ نے، بیوروکریسی نے خلافت نہیں پہنچنے دی امیر المومنین تک۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب عوام کھڑی ہو جائے تو پھر بیوروکریسی رہ جاتی ہے۔ عوام کھڑی ہوئی تب جا کر آپ تک خلافت پہنچی۔ امیر المومنین نے پوچھا رسول خدا کتنا دیا کرتے تھے؟ برابر دیتے تھے؟ کہا برابر دیتے تھے۔ کہا رسول خدا کی سنت اولا بالاتباع ہے یا سنت فلان؟ اس کی سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہو؟ خاموش ہو گئے۔ کہا ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے۔ جب دیکھا کہ حالات ایسے ہیں تو وہ عمرہ کرنے نہیں گئے، جمل کی تیاری کرنے گئے۔ صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد۔ اور یہ جو نامساوی تقسیم ہے، اس کی یہ تمام اہل سنت مصادر سے، اس میں کوئی شیعہ مصدر میں کوٹ نہیں کر رہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے۔ پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک درہم 4 گرام چاندی ہے۔ آگے حساب لگا لیں کتنا ہو گیا۔ باقی سائر امہات المؤمنین کو 10,000 ملا کرتے تھے۔ اور سلمہ نے کیونکہ امیر المؤمنین کے حق میں بولا، امیر المؤمنین کے حق کے فضائل نقل کیے، 1 سال تک ان کے حقوق کٹے رہے۔ یہ بیت المال سے خریدا جاتا تھا۔ علی سے بھی کہا کہ اگر وہ خرید رہے ہیں تو تم بھی خرید لو، ہاؤس ٹریڈنگ کر لو، تم بھی سندھ ہاؤس لے جاؤ کچھ دنوں کے لیے۔ امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا اگر یہ میرا اپنا ذاتی مال ہوتا تو بھی میں یہ کام نہ کرتا، یہ تو بیت المال ہے، میں اس سے کیسے ہاؤس ٹریڈنگ کر سکتا ہوں؟ وہاں 10,000، 12,000، اور پھر اس کے بعد یہ تو اس سے پہلے کی ہے، جب تیسری حکومت آئی ہے وہاں مروان بن حکم کو 2 بلین دینار دیے گئے۔ غنائم افریقہ سے 2 بلین دینار۔ اب دینار کیا ہوتا ہے؟ 4 گرام سونا ایک دینار ہے، ملین بھی نہیں ہے، بلین ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فدق جو غصب ہوا تھا وہ بھی مروان کو دیا گیا۔ ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے پہلے بہت اچھا تھا، پہلے جو بہت اچھا تھا وہ میں صرف آپ کو کچھ جھلکیاں دے رہا ہوں، پہلے بہت اچھا تھا۔ ایک انہی کے فیملی میں سے تھا، اس نے عقیق کا گھر بنوایا۔ عقیق کا گھر ابھی بل گیٹس بنا سکتا ہے؟
ایلن مارکس بنا سکتا ہے؟ کون بنا سکتا ہے اس زمانے میں؟ عقیق کے گھروں میں رہتے تھے۔ امیر المؤمنین جب آئے تو پہلا حکم نامہ صادر کیا، کہا جسے جو زمین الاٹ ہوئی ہے بیت المال سے جس کو جتنا ملا ہے سب کل کا کل بیت المال میں واپس آنا چاہیے۔ اللہ کہا یہ حق اللہ ہے، حق اللہ پہلے ہے، اس حق اللہ کو کوئی الاٹ نہیں کر سکتا، کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بانٹ سکتا، سب واپس۔ جانتے ہیں پھر کیوں جنگ جمل شروع ہوگی؟ جب یہ مال واپس مانگا جائے تو لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ کون لڑے تھے؟ اشرافیہ، عوام نہیں۔ عوام تو بہت خوشحال تھی، عوام تو بہت آسودہ تھی۔ سارا مال جو بھی لوٹا گیا ہوتا ہے سب باہر نہیں چلا جاتا، اندر بھی تو بہت ہے نا۔ آپ بہت کوشش کرتے رہے باہر سے لانے کی، جو اندر ہے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر آپ سچے ہیں، لوٹا ہوا مال، چوری کا مال واپس لانا چاہتے ہیں، جو اندر ہے، جو کچھ تھا سارا بیت المال میں واپس آیا۔ بیت المال میں واپس آنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا اسی وقت مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا۔ سیاست ہے امیر المومنین، حکومت ہے امیر المومنین، کاش وقت آج بھی ہوتا میں آپ کو سارا اکنامک سسٹم بھی بتاتا، اور آج کے اکنامک سسٹمز کی خرابیاں بھی بتاتا، اور علی کا اکنامک سسٹم بھی بتاتا۔ کبھی آئیے گا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ درد یہ ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ اچیومنٹس ہم بے خبر ہیں۔ ہم اس پہ فخر کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس حکومت کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں بتاتے ایسی حکومت گزری ہے، ایسی حکومت آنے والی ہے؟ صرف گزری نہیں ہے، صرف ماضی نہیں ہے کہ کوئی کہے ماضی ہے، ماضی کو ہم نے کیا کرنا؟ نہیں، یہ حکومت واپس آنے والی ہے۔ تم منتظرین میں سے بنو، تم یا مہدی کا نعرہ لگاؤ، یہ حکومت آنے والی ہے۔ کیوں؟ العجل اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کیا خوبصورت حکومت آنے والی ہے، ہمیں نیند ہی نہ آئے، نیند ہی نہ آئے۔ پتہ نہیں ہے نا، نہ گزشتہ کا پتہ ہے کتنی خوبصورت حکومت تھی، نہ آنے والے کا پتہ ہے۔ جو بھی چیز بیت المال میں آتا تھا وہ بیت المال میں رہتا نہیں تھا، فوراً لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا تھا، کسی بینک میں نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں بینک تھا ہی نہیں۔ ابھی یہ جو دینار اور درہم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ڈی ویلیو ہوتا تھا، یہ ڈی ویلیو نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی اس کی وہی قیمت ہے۔ آپ کے پیسے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ خون پسینے سے کماتے ہیں، وہ جو کماتے ہیں وہ چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ چرانے کا نیا طریقہ ہے نا، چوری کا سسٹمیٹک طریقہ ہے۔ آپ کی محنت چرا کے لے جاتے ہیں، صفر ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت رہتی ہی نہیں ہے۔ بھئی میں نے اتنی محنت سے کمایا کیا کروں؟ بینک میں رکھو۔ اور یہ کمائی میں کس شکل میں رکھوں؟ درہم و دینار ہے؟ نہیں، کرنسی کی شکل میں رکھو۔ یہ کرنسی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے سونا ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف فگرز ہیں۔ اب تو پیپر بھی ختم ہو گیا، اب تو صرف ڈیجٹس بتاتے ہیں، اتنے سے اتنے تک کے ڈالر تمہارے بینک میں آ گئے۔ پیپر کی بھی اب زحمت نہیں ہے۔ جو کرپٹو کرنسی ہے وہ اور داستان ہے۔ یہ چوریاں ختم۔ جو مال آئے گا بیت المال میں نہیں رہے گا، کسی بینک میں نہیں رہے گا۔ آپ کا سارا مال جو آپ محنت سے کماتے ہیں وہ بینک اپنے نام پہ لے کے سرمایہ داروں کو دے دیتا ہے۔ ان کے پاس بیچارے، ان کے پاس پیسے کم ہیں نا، اس لیے آپ کا سارا مال بھی جمع کر کے انہیں دے دیا جاتا ہے۔ علی نے کیا کیا؟ سارے سرمایہ داروں سے سارا مال لے کر عوام میں دے دیا۔ کتنا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ جو بھی مال آتا تھا فوراً لوگوں میں چلا جاتا تھا۔ اچھا، لوگوں میں جب اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا تو وہ پیسہ پھر استعمال بھی تو ہونا چاہیے نا، بزنس میں لگنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کیا علی نے ایک اور قانون کیا ہے؟ منع کنز ذخیرہ اندوزی۔ سونے چاندی کی صورت میں آپ اپنے مال کو، ویلتھ کو چھپائے رکھیں، ذخیرہ کریں، یہ ممنوع۔ 4000 4000 دینار یہ آپ کا خرچ ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ ما فوق 4000 کنز، اس سے اوپر جو کچھ ہوگا وہ کنز ہے، وہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ 4000 لگ بھگ آپ کہہ لیجئے 1 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ روپیہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے خرچ کے لیے۔ 1 کروڑ سے اوپر آپ نہیں رکھ سکتے۔ مالک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ کیا نہیں کر سکتے؟
کنز نہیں کر سکتے، ذخیرہ نہیں کر سکتے، سونے اور چاندی کی شکل میں نہیں رکھ سکتے. شکل ہو رہی ہے انشاءاللہ. اچھا اگر سونے چاندی کی شکل میں نہیں رکھ سکتا، مالک بھی میں ہو سکتا ہوں، پھر کیا کروں؟ اسے مارکیٹ میں لے کے آؤ. جتنا پیسہ ہے اسے مارکیٹ میں انویسٹ کرو، اس کے ساتھ کام کرو. یعنی جتنا پیسہ تھا وہ بجائے اس کے کہ یاقوت کے محل بنے اور ذخیرہ بنے اور چھپائے رکھا جائے، وہ مارکیٹ میں آیا، مارکیٹ میں جابس بنی. 2 کروڑ نوکریاں ایک دن میں. حکومت کو کوئی پیسہ نہیں لگا، 2 کروڑ نوکریاں بھی ایک دن میں آ گئی. کیا؟ جس کے بعد جتنا پیسہ ہے سب لے آؤ بازار میں. اگر بازار میں نہیں آئے گا، شرطۃ الخمیس، امیر المومنین جو ضبط ہو گیا پھر وہ اس کا نہیں ہے. کہاں گئی مہنگائی؟ کہاں گئی بے روزگاری؟ علی کی حکومت. کوئی غریب نہیں ہے، کوئی بیکاری نہیں ہے. حکومت امام زمان میں نے بتایا تھا کہ لوگ اشتہار چلائیں گے ٹی وی پہ. اس وقت پتہ نہیں کیا کیا میڈیا ہوگا، میڈیا پہ اشتہار چلے گا، اپیل کریں گے کوئی فقیر ہے ہم سے آ کے صدقہ لے لے. یہ صرف وہ نہیں ہے کہ آنے والے میں آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں، اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے امیر المومنین کے زمانے میں کوئی فقیر نہیں تھا، ایک گداگر نہیں تھا. دعویٰ ہے یا دلیل بھی ہے؟ جی دلیل ہے. ایک شخص گداگری کر رہا تھا، کوفے میں مانگ رہا تھا. امیر المومنین نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میری حکومت میں گداگر، یہ کیسے ہوا؟ جواب دینے والے نے کیا کہا؟ ھذا نصرانی. جواب کیا تھا؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جواب کیا دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ نصرانی ہے. امیر المومنین تو نہیں پوچھا تھا نا، من ھذا نہیں پوچھا تھا، یہ کون ہے. کہا تھا یہ کیا ہے؟ میری حکومت میں گداگری، ایک گداگر پیدا ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں ہوگا؟ کہا یہ تو نصرانی ہے. مسلمان تو کوئی گداگر نہیں ہے. فرمایا نصرانی ہے تو کیا ہوا؟ جب یہ جوان تھا تم نے اس سے کام لیا، اب جب یہ بوڑھا ہو گیا تم نے اسے چھوڑ دیا. اسے بیت المال مسلمین سے حقوق دو. سوشل سیکیورٹی. سوشل سیکیورٹی کس کے لیے؟ جو مسلمان نہیں ہے. بیت المال مسلمین سے. کوئی ٹیکس نہیں تھا امیر المومنین کے زمانے میں، غریبوں پر کوئی ٹیکس نہیں تھا. مجھے لکھا ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹیکس زیادہ کریں تو اکنامکس نیچے آ جاتی ہے، اکنامکس گروتھ رک جاتی ہے. کسی نے مجھے ٹیکس کیا کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. آپ کو حق ہے اتفاق نہ کریں، یہ ریسرچ ہے. میں وہ سارے ریسرچ سب یہاں تو پیش نہیں کر سکتا. آئے میرے پاس، میں آپ کو قانع کروں. میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تھوڑا سا پڑھ لیں. رہ گیا جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں، جو چور آپ کو بتاتے ہیں وہ اور ہے. چور آپ سے یہ کہتے ہیں زیادہ ٹیکس دو ملک ترقی کرے گا. آپ اگر زیادہ ٹیکس دیں، یہ زیادہ ٹیکس جاتا کہاں ہے؟ انہی بیوروکریسی میں جاتا ہے، انہی سیاستدانوں کے پاس جاتا ہے. یہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو شہر اقتدار کے لوگ ہیں، آپ تو خوب جانتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں. اس سے ملک کی ترقی ہوتی ہے؟ نہیں، کہاں ملک کی ترقی ہوتی ہے؟ تھرڈ ورلڈ ملکوں کی بالکل بھی ترقی نہیں ہوتی ٹیکس زیادہ ہونے سے. علی غریبوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیتے تھے، محال تھا. کیسے ممکن ہے غریبوں سے ٹیکس لیا جائے؟ وہ جو بیت المال میں آیا وہ سب کو دیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. حکومت انہیں دے رہی ہے، لے نہیں رہی، کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لے رہی ہے. پھر یہ جو زکوٰۃ ہے، خمس، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی آمدنی پر نہیں ہے. یہ عام لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. یہ جو اسلامی ٹیکس ہیں یہ آپ کی آمدنی پہ نہیں ہے، یہ آپ کی بچت پر ہے، آپ پر ہے ہی نہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو. نمازیوں سے کہا جا رہا ہے پھر جاؤ بازار میں کماؤ. اس کے بعد اتنا کماؤ کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو جائے. جب تمہاری ضرورت سے زیادہ ہوگا تو تم زکوٰۃ دو گے. کسی ایسے فرد سے جو اپنی ضرورت کا نہیں کما سک رہا اس سے کوئی ٹیکس نہیں ہے. یہ بھی جو ٹیکس ہے یہ بھی غریبوں کو جا رہا ہے. یہ امیر المومنین کی حکومت ہے، اسی زمین پر رہی ہے، اس کی تاریخ موجود ہے. اور بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، کیونکہ امیر المومنین کے بعد 70 سال تک سب کو ختم ہوتا رہا ہے. سندھ سے اسپین تک تمام ممبروں سے یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں تھا، نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. جانتے ہو عربوں کو اسیر نہیں کرتے تھے. مسلمان
مسلمانوں کی چادریں نہیں چھینتے تھے. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے، وہاں زینب و سجاد نے عربی میں خطبے دیے تو لوگ حیران رہ گئے. یہ عرب ہیں، عربوں نے عربوں کو اس طرح اسیر کیا ہے. اور جب پتہ چلا یہ تو اہل بیت رسول ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ذرا انتظار کرو، آذان میں کس کا نام آتا ہے؟ اگر محمد کا نام آتا ہے تو ہماری فتح ہے. لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ محمد کے نام سے ان کی فتح کیسے؟ یہ اہل بیت محمد ہے.